مورخین نے لکھا ہے کہ 557 ہجری میں جب کچھ لانتیوں نے ایک مذموم سازش تیار کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر نکال کر قبضے میں لے لیا جائے، اور اس مقصد کے لیے دو نصرانی مدینہ پہنچے۔ انہوں نے مدینہ میں یہ ظاہر کیا کہ ان کا تعلق اندلس سے ہے اور وہ مغربی ہیں۔ یہ دونوں مسجد نبوی کے باہر اس مقام پر ٹھہرے جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک قریب تھی۔ بظاہریہ یہ دونوں نصرانی نیک کاموں میں مصروف رہتے، آہستہ آہستہ لوگوں میں پھیل گیا کہ دو اللہ کے نیک بندے مدینہ منورہ میں موجود ہیں اور وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ در حقیقت یہ دونوں نصرانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو نکالنے کے لیے آئے تھے۔ جب لوگ سو جاتے تو یہ نصرانی ایک خفیہ سرنگ نکالتے اور ان کا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی طرف تھا۔ سرنگ کھود کر جو مٹی نکالتے اس کو نکال کر جنت البقیع کی قبروں کے اوپر پھیلا دیتے اور مدینے کے لوگوں کو یہ ظاہر کرتے کہ وہ جنت البقیع کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ جب ان دونوں نصرانیوں کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے قریب پہنچ گئے ہیں، تو وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو باہر نکالنے کی سازش تیار کرنے لگے کہ اس کو کس طرح منتقل کیا جائے۔ ٹھیک انہی دنوں سلطان نور الدین زنگی نے خواب میں دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو بوڑھے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کر فرما رہے ہیں، اے نور الدین زنگی، مجھے ان دونوں آدمیوں سے بچاؤ۔ نور الدین زنگی گھبرا کر اٹھا اور پھر نماز پڑھ کر سو گیا، لیکن لگاتار 3 مرتبہ یہی خواب دیکھنے کے بعد پریشان ہو گیا اور اپنے وزیر جمال الدین موصلی کو طلب کیا اور اس کو تفصیل سنائی، تو اس نے نور الدین زنگی کو فوری طور پر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے رات کے باقیہ حصے میں مدینہ منورہ کی طرف جانے کے لیے تیاری کی اور 20 آدمیوں کی نگرانی میں بہت سارے اونٹ اور مال و متاع لے کر فوری مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے رات دن اپنے گھوڑے بگائے اور 16 دن کے اندر مدینہ منورہ پہنچا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان کے سفر میں 1000 اونٹ، گھوڑے اور دیگر سواریاں شامل تھی۔ مدینہ منورہ پہنچ کر سلطان نے مسجد نبوی میں نماز ادا کی اور قبر انور کی زیارت کے بعد وہیں بیٹھ گیا اور پھر اعلان کر دیا کہ شام کے بادشاہ سلطان نور الدین زنگی یہاں موجود ہیں اور ان کے پاس بہت سارا مال ہے۔ یہ سارا مال مدینے کے لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا اور وہ ان سے ملاقات بھی کریں گے۔ اعلان کے بعد محتاج حاضر ہوئے اور اموال تقسیم ہونے لگا۔ سلطان نور الدین زنگی معائنہ کرتے جا رہے تھے، مگر وہ دونوں نصرانی سلطان نور الدین زنگی کے سامنے حاضر نہ ہوئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے لوگوں سے پوچھا کہ ایسے کوئی 2 آدمی ہوں جو مال لینے کے لیے حاضر نہ ہو سکے ہوں۔ لوگوں نے جواب دیا کوئی باقی نہیں رہا، البتہ 2 مغربی نصرانی جو بہت نیک کام کرتے ہیں وہ حاضر نہیں ہوئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا
کہ ان دونوں کو فوری حاضر کیا جائے۔ جب وہ دونوں نصرانی سلطان نور الدین زنگی کے سامنے آئے تو سلطان نور الدین زنگی فوری دیکھتے ہی ان دونوں کو پہچان گئے، جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اشارہ کیا تھا۔ سلطان نے ان سے دریافت کیا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم مغرب کے رہنے والے ہیں، حج کی نیت سے آئے ہیں، اس سال مسجد نبوی کے قریب رہنے کا ارادہ ہے۔ سلطان نے جب انہوں سے بار بار اصرار کیا تو وہ ایک ہی بات بار بار دہرا رہے تھے۔ سلطان اہل مدینہ کے چند رہائشیوں کو ساتھ لے کر ان کی رہائش گاہ پہنچے۔ سلطان ان کے گھر میں داخل ہو گیا اور ان کے گھر کا معائنہ کرنے لگا۔ دیکھا کہ ان کے پاس کچھ قرآن پاک کے نسخے موجود ہیں۔ سلطان کی نظر ایک قلین کے اوپر پڑی۔ جب سلطان نے قلین کو اٹھایا تو نیچے لکڑیاں بچھی ہوئی تھیں۔ جب سلطان نے ان لکڑیوں کو اٹھایا تو دیکھا کہ نیچے ایک سرنگ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی طرف جا رہی ہے۔ جب اہل مدینہ نے یہ منظر دیکھا تو ان پر دہشت طاری ہو گئی۔ اس طرح ان دو لانتیوں کی سازش بے نقاب ہو گئی تو سلطان نے ان دونوں کی گردن اتارنے کا حکم دیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا حجرہ نبوی کے ارد گرد پانی کی سطح تک خندق کھودی جائے اور اس میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے، اور سیسا پگھلا کر پوری خندق بند کر دی گئی۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی شام کے لیے روانہ ہو گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے جو دیوار بنائی تھی وہ آج تک کئی سو سال اور صدیاں گزر چکی ہیں، مگر وہ اپنی اصلی حالت میں آج بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہی سلطان نور الدین زنگی کے رتبے اور مرتبے کو بلند فرما، اور قیامت کے دن ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔